لله الذي أعطانا ليلة القدر هي خير من 1000 شهر وعظم وشرع لنا الاعتكاف وعظم الأجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه تبارك وتعالى والعاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المعتكف ويعتقب الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اعتقب يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خناديق أبعد ما بعد الخافقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے اور رمضان کا تیسرا جمعہ شروع ہو گیا ہے. ابھی ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی رمضان آئے گا، اور بلغنا رمضان کی دعائیں ہمارے زبانوں پر جاری تھی، لیکن آہستہ آہستہ رمضان تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ چل کے نکل گیا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ رمضان کا پہلا عشرہ چل کے نکلتا ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ دوڑ کے نکلتا ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ تو ہواؤں کی طرح چلا جاتا ہے. عقل مند ہے، خوش نصیب وہ انسان جو ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدر کر کے رمضان مبارک کو وصول کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں. جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے مغفرت کی، استغفار کی ندائیں آتی رہتی ہیں. ہے کوئی میرا بندہ گناہوں سے معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. ہے کوئی میرا بندہ حل من مسترزق فارزقہ، روزی کو طلب کرنے والا، میں اس کے لیے روزی کے دہانے کھول دوں. حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی میرا بندہ پریشان جو گھر سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، میرے سامنے اپنی پریشانی کو رکھے، میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. 24 گھنٹے پروردگار عالم پہلے آسمان پر آ کر رمضان کے چاند سے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فریاد کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کو بار بار کہہ رہے میرے بندوں آؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیارے بندوں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، کوئی گناہ زمین پر ایسا نہیں چھوڑا جو ان سے نہ ہوا ہو. اپنی جانوں پر بڑا گناہ کیا ہے، بلکہ پوری زمین گناہوں سے بھر دی ہے، لیکن رمضان میں میری رحمت بہت بڑی ہوتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار عالم بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے در کھلے ہیں. ہے کوئی بندہ جو اللہ کی رحمت کو وصول کرنے والا. ہمارا رمضان تو ایسے گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا شعبان گزرتا تھا، ہمارا رجب گزرتا تھا، ربیع الاول گزرتا تھا، ربیع الثانی گزرتا تھا، جمادی الاولیٰ ہمارا گزرتا تھا. جس طرح اور مہینوں میں ہماری جو شیڈیول تھا، جو ہماری روٹین تھی، جو ہمارے معمولات تھے، ویسا ہی رمضان چل رہا ہے. نہ کوئی کھانے پینے کی کمی ہے، بلکہ رمضان میں آرام بڑھ گیا ہے، سونا بڑھ گیا ہے. رمضان کے علاوہ میں بازاروں میں جانا کم تھا، رمضان کے بعد بازاروں کی روٹین بڑھ گئی ہے. عصر کے بعد کا پورا قیمتی وقت شاپنگ میں اور کھانا افطاری کی خرید و فروخت میں بازاروں میں ہم چل رہے ہیں. جو وقت اللہ سے لینے کے ہیں، 3 گھنٹے رمضان میں بہت سنبھالنے ہیں. 1 گھنٹہ افطاری کے پہلے کا 1 گھنٹہ، اس میں اللہ کی رحمتیں موجیں مارتی ہے. موجیں، اللہ کی رحمتیں موجیں مارتی ہیں. افطاری کے پہلے کا جو گھنٹہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی موجیں اس وقت بازار کا رخ بھی نہ کریں. اپنے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں،
اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ کی رحمتیں موجوں کی طرح امڑ کے آتی ہیں، اور 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ صبح میں سحری کا گھنٹہ، سحری کے پہلے کا جو 1 گھنٹہ بالکل اندھیرے میں جب لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے 1 گھنٹہ پہلے اللہ کے سامنے اٹھ کر اللہ کی عبادات کریں، لمبی لمبی نفلیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، لمبا لمبا رکوع کریں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سارے مخلوقات سے کٹ کر مصلی بچھا کر اپنے گھر کی کوٹھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر ہم نفلیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اور ایک فجر کی نماز کے بعد کا 1 گھنٹہ، یہ 3 گھنٹے 24 گھنٹے رمضان کے مبارک مہینے میں قدردہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے بڑے قابل قدر ہیں۔ اگر ہم نے یہ 3 گھنٹے اگر غفلت کے ساتھ نہ گزارے تو پروردگار عالم کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو بھائی رمضان جا رہا ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اب 2 دنوں کے بعد رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، سخاوت میں، جتنا رمضان میں آپ کرتے تھے اتنا رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اخیر عشرہ انٹر ہوتا تھا، جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تھا، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، تو آپ کا معمول بدل جاتا تھا، آپ کی عبادات زور پکڑتی تھی۔ ہم رمضان کے اخیر عشرے کو لائٹ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر جگہ پر تراویح 21 کو ختم ہوتی ہیں، 17 کو ختم ہوتی ہیں، 18 کو ختم کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پورا رمضان تراویح ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جب علم ترک کی تراویح شروع ہوتی ہے، کتنا بڑا مجمع علم ترک کی تراویح بھی نہیں پڑھتا، اور مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا جو اخیر عشرہ ہے وہ لائٹ کا نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا اخیر عشرہ تو ٹائٹ کا ہے۔ اپنی عبادتوں کے اندر محنت لاوے، عبادتوں میں مضبوطی لاوے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا احیی اللیل، آپ پوری رات جاگتے تھے۔ رمضان کے شروع کے 2 عشروں میں آپ پوری رات نہیں جاگتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں آپ پوری رات جاگتے تھے۔ وَأَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ الْأَهْلَ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی بچیوں کو جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَرَ، اس کا ترجمہ لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اپنی لنگی کو مضبوط باندھ دیتے تھے۔ اس کے 2 ترجمے لگے ہیں کہ آپ اپنی کمر کو مضبوط باندھ کر عبادات میں زیادہ متوجہ ہوتے تھے شب قدر کی تلاش میں۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا ترجمہ رکھا ہے اخیر عشرے میں اپنی عورتوں کے پاس بالکل حضور نہیں سوتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ پورا لاسٹ جو عشرہ ہوتا ہے، اخیری جو 10 دن ہیں، آپ عبادات میں گزارتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اخیری عشرے میں آپ کا معمول تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد اعتکاف کرنے کا۔ عشرے اخیرہ کا اعتکاف کی آپ بڑی پابندی کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے رمضان مبارک کا پورا 1 مہینے کا آپ نے اعتکاف کیا۔ شروع کے 20 دن اعتکاف نفل کا ہے، اور اخیر کے 10 دن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد اعتکاف کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی عذر کی بنیاد پر آپ کا رمضان میں اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ نے رمضان کے بعد کا جو مہینہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے اخیر کے 10 دن میں آپ نے اعتکاف کی قضا فرمائی۔ چونکہ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا، تو گھر پر واپس آتے ہوتے اخیر عشرہ شروع ہو چکا تھا، تو آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا۔ مکہ چونکہ فتح 21 رمضان کو ہوا، تو پورا صحابہ کا مجمع مدینہ منورہ سے مکہ گیا تھا، اس وقت بھی آپ کا اخیر عشرے کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا۔ باقی ہمیشہ آپ نے پابندی کے ساتھ رمضان مبارک کے اخیری عشرے میں اعتکاف کی پابندی کی ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 11ویں روزے سے لے کر 29ویں چاند تک آپ نے مکمل 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اخیر کے 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جبریل امین جس سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہر رمضان میں جبریل امین زمین پر آتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ آپ جبریل کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے، لیکن جس سال آپ دنیا سے وفات پائے ہیں،
اس سال جبرائیل نے 2 مرتبہ حضور کو قرآن سنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے بھی 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے استاد منافع صاحب تنقامی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں رمضان سے پہلے سورت گیا، ایک حافظ صاحب کی ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں پڑھتا ہوں اور ایک قرآن رات میں پڑھتا ہوں، اور رمضان کے علاوہ ایک قرآن روزانہ پڑھتا ہوں۔ 21 سال کے بالکل نوجوان تھے۔ پوچھا تمہارے کتنے دور ہو چکے قرآن کریم کے؟ کہ 5677 قرآن کریم کا دور کر چکا ہوں۔ یہ آج کے زمانے کے نوجوان لڑکے یہ قرآن کی محبت کی بنیاد پر 24 گھنٹے ان کی زبان قرآن کی تلاوت سے جاری و ساری رہتی ہے۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف کی بائیو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی تمام سے کٹ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے میں رہ کر اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جاوے کہ اللہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں تیری چوکھٹ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر سال پابندی کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مانی اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو انسان ایک دن کا صرف اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف کرے، جعل اللہ تعالی بینہ وبین النار 3 خلادیق ابعد مما بین الخافقین۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رمضان میں ایک دن کا اعتکاف کرے تو ایک دن کے اعتکاف کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ جہنم سے 3 خندق انسان اعتکاف کرنے والا دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق اور دوسرے خندق کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کے اعتکاف پر انسان جہنم سے اتنا دور ہوگا تو جنت سے انسان کتنا قریب ہوگا۔ اور اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو انسان رمضان میں من اعتکف عشرا من رمضان تحجتین وعمرتین رواہ خزین و رواہ رزین، یہ رزین کی روایت ہے کہ جو انسان رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے پروردگار عالم 2 حج کا ثواب دیتا ہے اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ انسان 24 گھنٹے دنیا کی روٹین میں ہوتا ہے، تمام دنیا سے کٹ کر 10 دن کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر آ جاوے کہ مجھے اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنی ہیں، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے اپنی ہدایت کو مانگنا ہے۔ اور انسان جب اللہ کے در پر آ جاتا ہے تو پروردگار عالم آنے والے بندے کو مردود نہیں کرتے بلکہ آنے والے بندے کو قبول کرتے ہیں۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو انسان 10 دن کا اگر مکمل اعتکاف نہ کرے اور مغرب سے لے کر عشاء تک کا اعتکاف مسجد میں کرے، کسی سے بات نہ کرے قرآن کی تلاوت کے علاوہ، نماز کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے تو پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں جو مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو رمضان کے آنے کے باوجود بھی ہمارا دل دنیا کی محبتوں سے غافل نہیں ہوتا۔ ابھی آخری عشرہ شروع بھی نہیں ہوا اور پورا مجمع عشاء کی نماز کے بعد بازاروں کو آباد کر رہا ہے، پورا ڈالگر وانٹ سمندر کی موجوں کی طرح لیڈیز اور جین کے ساتھ ابھر رہا ہے، تاجر تجارت کو وصول کر رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تجارت کی وصولیابی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے۔ فیملی نے کہا الم تر جلدی پوری کر کے آ جائیو، ہم کو بچوں کے ساتھ پوری رات بازاروں میں گزر جاتی ہے، فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے یا گھر پر ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ جبرائیل جیسے فرشتے کی بددعا اور اللہ کے نبی جیسے رحمت للعالمین کی آمین یہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتی۔ ہلاک وہ انسان جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میرے نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے والے نے بھی آمین کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ غفلتوں میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس پورے مجمع سے پوچھو رمضان میں کتنے قرآن ختم ہوئے؟ کیا کسی کے 5 ختم ہوئے؟ آج تو 18واں روزہ ہے، 5 کلام پاک تو آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں، 6 کلام پاک تو آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں
جیسے رمضان کا چاند ہوا صرف دن میں روزہ رکھا، رات کو 20 رکعت کھڑے کھڑے تراویح پڑھ لی، باقی کوئی ہماری عبادات میں کوئی توجہ نہیں، ہماری ذکر میں کوئی بڑھوتری نہیں، تو قرآن کی تلاوت میں کوئی اضافہ نہیں، اسے میرے بھائیو آخری عشرے کا اعتکاف کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پڑ جاوے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف اس لیے کرتے تھے، اعتکاف کا فائدہ شب قدر کی تلاش ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر من الوتر فی عشر من آخر رمضان، رمضان کے آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ تو شب قدر کی رات گھومتی رہتی ہیں لیکن اکثر طاق راتوں میں ہوتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں اگر آرام بھی کرے گا، سو بھی جائے گا، تب جو اس کو شب قدر کی رات مل جائے گی۔ اور اگر اس نے شب قدر کی رات میں کوئی عبادت نہیں کی، آرام میں تھا، شب قدر کی رات چلی گئی، تب بھی اس کو ایک عبادت اعتکاف کا تو اس کو اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا۔ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور خدا نہ خواستہ اگر شب قدر کی رات میں اگر شاپنگ میں ہم رہے، مارکیٹ میں رہے، اس لیے تو اللہ نے شب قدر کو بلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کو بتلانے کے لیے نکلے تھے۔ عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں آپ اپنے صحابہ کے مجمع کے سامنے نکلے تھے کہ میں امت کے سامنے شب قدر کی رات کی تعین بتا دوں۔ فَطَلَحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کو چکانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین اللہ کے نبی کے دماغ سے اٹھا لی، اور آپ نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی بنیاد پر اتنا جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے کہ جھگڑے کی نحوست کی بنیاد پر اتنی بڑی نعمت اللہ کے نبی سے بلا دی۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم شب قدر کی رات ہو سکتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہو، اب تم شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اگر شب قدر کی رات متعین ہوتی، کوئی شرابی شراب پیتا یا کوئی زانی زنا کرتا یا کوئی انسان غفلت کے ساتھ رات کو گزارتا تو اللہ کی پکڑ زمینوں پر آ جاتی۔ اتنی بڑی قیمتی رات متعین ہونے کے باوجود بھی انسان خدا کی نافرمانی کرے، اس لیے مطلق کہا تاکہ انسان شب قدر کی رات میں صرف 5 راتوں کو جاگنا ہے۔ 5 راتوں میں ایک تو شب قدر ہے، باقی اور 4 راتوں کو ملا لو، کیونکہ جہاں 29-30 کے چاند کا فرق ہوتا ہے تو شب قدر تو ان کی 10 راتوں میں ہوتی ہیں۔ اگر 10 راتیں اور 10 دن اگر انسان اخیر عشرے میں اگر اعتکاف میں گزار دے تو انسان اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بن جاتا ہے۔ اعتکاف کا پہلا فائدہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ، جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی بنیاد پر عبادات کا ماحول اس کو ملتا ہے۔ مسجد کے باہر عبادت کا ماحول نہیں ہے، وہ مسجد میں رہے گا، کوئی انسان رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور قرآن کی تلاوت میں ہے، کوئی سند و تسبیح کی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جگہ پر دینی بیانات ہو رہے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں عبادات کی فضا اعتکاف کرنے والے کو ملتی ہے۔ نمبر 3، جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یکسوئی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف میں پردے لگانا جائز ہے یا پردے لگانا جائز نہیں ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ اعتکاف کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اعتکاف کا تعلق پردوں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ زائد چیز ہے۔ پردہ لگانا بھی جائز، نہ لگانا بھی جائز۔ پردہ تو اس لیے لگاتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا پردے میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، اللہ کے سامنے روے، اس کا رونا امت کو نہ دکھے، اس کا تڑپنا مخلوق کو نہ دکھے، وہ اللہ کی ذکر میں رہے، قرآن کی تلاوت میں رہے۔ لیکن پردے کی آڑ میں موبائل دیکھا جا رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، واٹس ایپ کا عادی ہے، پھر پردے نہ لگانا ہی مناسب ہے۔ پردے اس لیے لگائے جاتے ہیں کبھی آدمی کو تھوڑا سا آرام کرنا ہو تو نمازیوں کو دخل اندازی نہ ہوئے، عبادات کرنی ہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہو تو پردے میں انسان ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے اور تخلیق کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف سے آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو بہت بڑا مقام، نہاون کے گورنر تھے، میں ان کا قصہ نہیں بتاتا، بعد میں جب ان کو ولایت کا مقام ملا ہے، مسجد میں آ رہے تھے اور وہ اللہ کا تعلق اعتکاف کی بنیاد پر ہو جاتا ہے نا، تو وہ اللہ کا تعلق ملا تھا۔ مسجد سے آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، شبلی
कैसा गुस्ताखाना वुजू करके मेरे दर पर आ रहे हो। जैसे दिल में बात आई फौरन मस्जिद से घर की तरफ वापस लौटे। तो फिर अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, शिवली क्या हमको पीठ फिर के हमसे भागते हो? तो जोर से कहा अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने कहा शिवली अपना जज्बा दिखाते हो। खामोश हो गए तो अल्लाह ने कहा तुम अपना सब्र दिखाते हो। ये ताल्लुक था हज़रत शिवली का अल्लाह तबारक व तआला से। एक बार हज़रत शिवली को अल्लाह ताला ने यूँ कहा, ये शिवली तो अल्लाह तू मेरा नेक बंदा लोगों के नज़दीक है, तो अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने करता है। अगर मैं तेरे अयूब अगर लोगों के सामने खोल दूँ तो तेरी बात को सुनने के लिए तैयार न होवे, तेरे पास कोई बैठने के लिए तैयार न होवे। जब शिवली ने कहा अल्लाह तबारक व तआला अगर तू मेरे अयूब को खोलेगा तो तेरी रहमत मैं जानता हूँ, तेरी रहमत की आयत को मैंने पढ़ी है, तेरी रहमत मैंने हदीसों में पढ़ी है। अगर मैं तेरी रहमत कि अल्लाह इतना माफ़ करने वाला है, अगर मैं बंदों के सामने खोल के बयान करूँ तो तेरे सामने कोई सद्दा करने वाला बाकी न रहेगा। तो अल्लाह ने कहा शिवली मेरी बात तो किसी को मत करना, तेरी बात मैं किसी को नहीं करूँगा। ये ताल्लुक अल्लाह से मजबूत बनता है एतिकाफ में। जब बंदा सारी दुनिया से कट कर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है और अपने एतिकाफ के वक्त को सही गुजारता है। मुस्तकिल एतिकाफ के मसाइल अलग अलग हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन एतिकाफ का तीसरा फ़ायदा है कि आदमी को अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक मिलता है। एतिकाफ का चौथा फ़ायदा है कि इंसान को फरिश्तों की सोहबत मिलती है, फरिश्तों की सोहबत मिलती है। मस्जिद में रहने वाले फरिश्ते हैं, बाजार में रहने वाले शैतान हैं। इंसान फरिश्तों की सोहबत में रहेगा, फरिश्तों में इताअत होती है, फरिश्तों में मानने की सिफत होती है, बंदे के दिल में मानने की सिफत आएगी। मलकूती सिफात एतिकाफ बैठने वालों की ज़िंदगी में पैदा होते हैं जब इंसान अच्छे तरीके पर एतिकाफ करता है। नंबर 5 एतिकाफ करने का फ़ायदा यह है कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें वो 7 इंसान होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। बाकी पूरा का पूरा मजमा हिसाब व किताब की सख्ती में मुब्तला होगा। इसमें कोई इंसान ये होगा वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। एक इंसान बाजार में हो और उसका दिल भी मस्जिद में अटका हुआ हो, तब मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करूँ, कुरान की तिलावत करूँ, नमाज की पाबंदी करूँ, वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। मोतकीब तो अपना दिल क्या अपने जिस्म को लेकर हाजिर हो चुका है, अपने गोरिये को लेकर हाजिर हो चुका है। परवरदिगार आलम वो सिफारिश और वो फजीलत कल क़यामत मुझे भी देना। मेरा दिल भी तेरे सामने है, मेरा जिस्म भी तेरे सामने है। मैं बीवी से कट के आया हूँ, बच्चों से कट के आया हूँ, कारोबार से बिल्कुल कट के आया हूँ। यहाँ आने के बाद फिर फ़ोन से बिजनेस नहीं करता, बिजनेस और कारोबार करने से एतिकाफ नहीं टूटता, लेकिन एतिकाफ का मकसद कभी हासिल नहीं होता। एतिकाफ का जो मकसद अल्लाह का ताल्लुक है। बहुत से इंसानों को हमने देखा है एतिकाफ के जिस दिन आते हैं ना, हमने हमारे बुजुर्गों को देखा कंथर या खानका में अपनी गुनाहों की लिस्ट लेकर आते हैं, सारे गुनाह अपने कागज़ में लिख देते हैं। एतिकाफ की जिस दिन 20 रमज़ान को मगरिब के पहले इफ्तारी के पहले जब मस्जिद में पहुंचते हैं, गुनाहों का लिस्ट होता है और वो पर्ची अल्लाह ताला के सामने रखकर बंद कमरों में बंद पर्दों में अल्लाह के सामने एक एक गुनाह को जाहिर करते हैं। ये अल्लाह ये गुनाह मुझसे छूटता नहीं, ये अल्लाह मैंने कब से गुनाह कर रहा हूँ। बाज़ गुनाह इंसान की ज़िंदगी में ऐसे है जो इंसान से छूटते नहीं हैं, छूटने की कोशिश भी करता है। बदनज़री का गुनाह है, झूठ का गुनाह है, धोखा का गुनाह है, बदफैली का गुनाह है, हजारों गुनाह हमारे जिस्म के साथ चिपक चुके हैं। तो इंसान पर्ची को लेकर आते हैं, एक एक गुनाह अल्लाह के सामने रखते हैं। जब ईद का चांद होता है तो ईद के चांद के बाद उसके दिल में ऐसा नूर चमकता है, उसके गुनाहों से तौबा करने की वजह से, अल्लाह की रहमतों के मुतवज्जह होने की वजह से उसके दिल में जिस तरह उसकी आंखें चमकती हैं, अल्लाह उसके दिल को ईमान के नूर से परवरदिगार आलम चमकाता है। इसलिए मेरे भाइयों एतिकाफ के बड़े बड़े फ़वाइद हैं। एतिकाफ के करने की बुनियाद पर अल्लाह वालों की सोहबत मिलती है, नेक बंदों की सोहबत मिलती है। एतिकाफ के करने की बुनियाद पर हज़ारों फ़ायदे होते हैं। इसलिए हम मेरे भाइयों रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने की कोशिश करें जितना हो सके। उलमा ने एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ होता है सुन्नत अदल किफ़ाया, एक एतिकाफ होता है वाजिब और एक एतिकाफ होता है नफल। वाजिब एतिकाफ का मतलब ये होता है कि इंसान कोई मन्नत माने, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिनों का एहतिकाफ करूंगा, अपने ऊपर नज़र माने, मन्नत माने। जितने दिनों का एहतिकाफ करने की नीयत की हो, 3 दिन की या 4 दिन की, तो उसको इतने दिनों का एहतिकाफ करना वाजिब हो जाता है।
نفل اعتکاف ہیں، انسان جب بھی مسجد میں داخل ہوئے، جتنے وقت تک لیے داخل ہوئے، 5 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، 5 فرض نمازوں کے لیے نفل اعتکاف کی نیت کر لے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، ساتھ میں اعتکاف کی دعا پڑھ لے، بسم اللہ کی دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اور اگر انسان کو دعا نہ آتی ہو تو دل سے صرف نیت کر لے، اللہ میں نفلی اعتکاف کرتا ہوں، تو جب تک مسجد میں رہے گا اس کو نفلی اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اعتکاف کی دعا کبھی کبھی زور سے پڑھتے تھے تاکہ مجمع کو معلوم ہو جائے کہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے۔ اور تیسرا اعتکاف سنت عدل کفایہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف ہے۔ ایک انسان پورا سال اعتکاف کرے تب بھی وہ اجر کو نہیں پا سکتا جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ یہاں تک آگے کی بات رمضان کے شروع کے 20 دن میں بھی اگر اعتکاف کرے تو وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ آپ نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات اور ہم نے بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کیا ہے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا، عورتیں گھروں میں اعتکاف کرے گی، لیکن ہمارے گھروں میں شاپنگ کا ہی اتنا بازار گرم ہوتا ہے کہ عورتوں کو میرے بھائی اعتکاف کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، بلکہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ مسجد کا کمرہ ہونا چاہیے۔ قاری محمد صدیق سنبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ایک ساتھی کا بہت بڑا بنگلہ بنا، حضرت کو گھر پر لے گئے، حضرت میرے گھر پر آ کر دعا کیجیے۔ حضرت کو بتایا حضرت یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ بچوں کے کھیلنے کا روم ہے، سارے الگ الگ کمرے بتائے۔ پھر فرمایا نماز کا روم کہاں ہے؟ نماز کا روم کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں صحابہ کا معمول تھا، جب حضور تشریف لے جاتے تو صحابہ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر پر آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس جگہ کو مسجد بناتے تھے، پھر صحابہ تہجد وہاں پڑھتے تھے، نفلیں وہاں پڑھتے تھے، ان کی گھر کی عورتیں وہاں نماز پڑھتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں گھر کی مسجد، ہماری عورتیں وہاں اعتکاف کریں، ہم وہاں نفلیں پڑھیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سعید انور کرکٹر کے ایک بیان میں نے سنا کہ میرے گھر میں ایک مسجد بنائی ہے کہ میری گھر والی اتنی دیندار ہے کہ جہاں پیسوں کی نوٹ روپیاں جس پر تصویر ہوتی ہیں وہ نوٹ بھی میری بیوی اس کمرے میں نہیں رکھتی۔ اتنا کمرہ پاکیزہ روحانیت والا، صبح میں میں بھی اٹھتا ہوں، میری بیوی اٹھتی ہیں، میرے بچے اٹھتے ہیں، اور صبح 3 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ذکر کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ دین کی برکات ہیں، یہ دین کی برکات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی مستورات کو بھی کہیں کہ مستورات اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، لیکن کمرہ بدل نہ کریں۔ اور جو عورتوں کو چین نہیں ہوتا، کبھی یہ کمرے میں چلی گئی، کبھی یہ کمرے میں چلی گئی، بلکہ کوئی بھی جگہ اگر چھوٹا سا مکان ہے، کمرہ نہیں ہے، تو ایک جگہ طے کر لے، اس جگہ پر ہماری مستورات اعتکاف کریں۔ مرد بھی اعتکاف کرے، مستورات بھی اعتکاف کرے۔ اب اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں؟ انسان 20 رمضان مبارک کو افطاری کے پر انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاوے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب انسان مسجد سے باہر بالکل نکل نہیں سکتا۔ اگر مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، البتہ شرعی مجبوری کی بنیاد پر اور طبعی ضرورت کی بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ آخری عشرے کا اعتکاف رمضان کے روزے کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے رمضان کا روزہ بیماری کی بنیاد پر بھی نہیں رکھا تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کی قضا کیا ہوگی؟ اب سنت اعتکاف تو تمہارا ٹوٹ ہی گیا ہے، تو دوسرے دن 24 گھنٹے کا، مطلب آج ہمارا روزہ چھوٹا، اعتکاف ہمارا ٹوٹا، دوسرے دن یا تیسرے دن مغرب سے پھر اعتکاف میں بیٹھ کر 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر اعتکاف کے روزے کے ساتھ ادا کر لیں۔ شرعی مجبوری کی بنیاد پر باہر نکلنے کی ترتیب کیا ہے؟ ایک تو انسان باہر نکلے گا استنجے کی بنیاد پر، ٹوائلٹ جائے گا، پیشاب کرنے جائے گا، انسان بالکل جا سکتا ہے۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جلدی فارغ ہوتے ہیں کہ ہم تو اعتکاف میں ایسانی ہیں، اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت سے پیشاب پخانہ سے وغیرہ فارغ ہو جاوے۔ البتہ انسان باتیں نہ کرے۔ ہاں
مسجد سے نکلنے کے بعد اگر وہ ٹوائلٹ جا رہا ہے یا اپنی ضرورت کو پوری کرنے جا رہا ہے تو کوئی جلدی جلدی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی رفتار سے جاوے۔ چلتے چلتے اگر بات کر لی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن کھڑے رہ کر ایک سیکنڈ بھی بات کی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چلتے چلتے آپ کا چلنا کس کے لیے ہے؟ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے، تو چلتے چلتے اگر کوئی بات ہو گئی تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ ٹوائلٹ میں گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا ٹوائلٹ میں گندگی ہے، جیسے دیہات میں اکثر ہوتا ہے، آپ دوسری ٹوائلٹ میں گئے تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، دوسری گندی تیسری میں گئے تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آپ گئے ٹوائلٹ کرنے کے لیے، ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا ہے، آپ کے تو کوئی اندر گیا ہوا تھا، آپ باہر انتظار میں کھڑے رہے، کیونکہ آپ کا باہر کھڑا ہونا ضرورت کی بنیاد پر ہے، اگر آپ نے بات کر لی تب بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا آپ ٹوائلٹ میں چلے گئے اور ٹوائلٹ کے درمیان بہت سے لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، بیڑی کے عادی ہوتے ہیں، تو سگریٹ پینا تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر انسان کی بی پی لو ہو جاتی ہے، تو اگر سگریٹ اگر انسان مستقل مسجد سے باہر پینے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ تو کب پیوے؟ جتنا وقت اس کا پیشاب کرنے میں لگتا ہے یا ٹوائلٹ کرنے میں لگتا ہے، اتنے وقت میں ہی اسی وقت میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاوے۔ اگر ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر ایک منٹ بھی اس نے بیڑی میں لگائی تو یہ وقت بیڑی کے لیے ہوگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح طبعی ضرورت کی بنیاد پر انسان وضو کے لیے جاتا ہے، اگر انسان وضو کے لیے گیا تو انسان وضو کے لیے جا سکتا ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن کوئی جلدی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وضو کو جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی اطمینان سے کریں۔ وضو کے درمیان اگر آپ نے بات کر لی تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اگر آپ نے مستقل مسجد سے نکل کر آپ نے کولگیٹ کو استعمال کیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ البتہ وضو کے درمیان کے وقت میں ہی جتنا وضو کا وقت ہوتا ہے روزانہ کا آپ کا، اتنے ہی وقت میں آپ نے مسواک بھی کر لیا اور آپ نے ٹوتھ پیسٹ کو استعمال بھی کر لیا تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے مستقل اس کے لیے ٹائم الگ سے لیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے مسائل علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، جس طرح لوگوں نے اپنے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کے زکوٰۃوں کو نکالا۔ اعتکاف کے بڑے بڑے مسائل ہیں اور اعتکاف بہت آسان ہے۔ اب ایک انسان کبھی اعتکاف کے درمیان غسل کر سکتے کہ اعتکاف کے درمیان غسل نہیں کر سکتے؟ ایک تو غسل واجب ہے کہ انسان کو مسجد میں احتلام ہو گیا، یہ تو غسل کرنا واجب ہے، انسان فوراً مسجد سے نکل جاوے اور غسل سے فارغ ہو جاوے، فارغ ہو کر مسجد کے اندر آ جاوے۔ ایک انسان جمعہ کا غسل، بہت سے لوگ روزانہ غسل کرنے کے عادی ہو جس کے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ اگر انسان گرمی کے موسم کے جون کے مہینے میں اور جولائی کے مہینے میں آسٹوریا پتھر والی مسجد میں 250 لوگ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جب فل جون کی گرمی اور جولائی کی گرمی بھائی انسان تھوڑا برداشت کرے، تو اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، علماء کی بڑی بڑی آراء ہیں، لیکن جمہور علماء کے قول کے مطابق جس پر فتویٰ ہے کہ سنت غسل بھی جمعہ کے دن کا بھی انسان معتکف اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کی ایک شکل جو علماء نے نکالی ہے کہ انسان جب اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، ایک انسان وضو کرنے جاتا ہے، وضو کرنے تو وضو کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنے ہی وقت میں دلی کپڑے نکال کر پانی اپنے اوپر بہا دے، اتنا ہی وضو کے درمیان کے وقت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا غسل کا ہی روزانہ کا 1 گھنٹہ ہے تو وضو کے درمیان میں جتنا وقت ہے اتنے وقت میں اپنے کپڑے نکال کر فوراً پانی بہا دیا تو انسان کو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر کے لوگوں نے غسل خانے جیسا رمضان میں ٹب بنا دیا ہے تو مسجد میں بالکل غسل کر سکتا ہے تاکہ مسجد خراب بھی نہ ہو، اس طریقے پر انسان اپنے اوپر پانی بہا دے۔ البتہ اگر اپنے سر کو دھونا ہے تو مسجد میں پیر رکھ کر اپنے سر کو باہر نکال کر اگر کوئی انسان اپنے سر کو دھونا چاہے، لیکن پیر کا مسجد میں ہونا ضروری ہے، صابن بھی لگا سکتا ہے، سر کو دھو بھی سکتا ہے، لیکن جیسے اگر پیر باہر نکل گئے تو انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہ بھائی یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اعتکاف کے مسائل ہمارے عصر کی نماز کے بعد روزانہ مسائل کو پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ حضرات یہاں نماز پڑھتے ہیں تو یہاں مسئلہ سنیں، یا جہاں جہاں لوگ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے علماء سے رجوع کریں۔ بہت آسان ہے اعتکاف، لیکن اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف پر کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر دوستوں کی محفلیں سجانا، پھر دوستوں کی محفلیں لگانا، اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اعتکاف کی راتوں میں انسان جتنا ہو سکے لوگوں سے کٹے،
لوگوں سے کٹے، عبادت میں لگے، نفلوں میں لگے، قرآن کی تلاوت میں لگے، اللہ کے ذکر میں لگے۔ اب انسان یہاں تجارت بھی کر رہا ہے، 24 گھنٹے موبائل بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھو موبائل کے دیکھنے کی بنیاد پر اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ 10 دن میں اعتکاف کرنے کے بعد ایسے دیندار بن کے نکلتے ہیں، ان کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے، آخری عشرہ رمضان کا آ رہا ہے، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادات کو بڑھاتے تھے، اپنے ذکر کو بڑھاتے تھے۔ تو میں اور آپ شب قدر کی تلاش کریں۔ اگر 10 دن کا اعتکاف سنت نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3 دن کا اعتکاف نفل بھی کرے۔ 25ویں طاق رات مل جاوے، 27ویں طاق رات مل جاوے، 21ویں طاق رات مل جاوے، 23ویں طاق رات مل جاوے، 5 دن کا نفلی اعتکاف کرے، 2 دن کا نفلی اعتکاف کرے۔ لیکن اعتکاف کرنے والا اپنا شیڈیول مضبوط بناوے کہ مجھے اتنے وقت میں تہجد پڑھنی ہے، اتنے وقت میں اشراق پڑھنی ہے، اشراق پر اتنا وقت لگانا ہے، روزانہ مجھے قرآن کریم کے پارے اتنے پڑھنے ہیں، مجھے روزانہ اللہ کا ذکر اتنا کرنا ہے۔ انسان جب اپنا پورا نظام الاوقات بنائے گا عبادات کا اور دعاؤں کا تو اس کا وقت صحیح گزر سکتا ہے، ورنہ جیسے آئے تھے ویسے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جیسے عید کا چاند ہوتا ہے تو اعتکاف کرنے والے بار بار یوں کر کے دیکھتے یوں، حالانکہ دکھتا نہیں ہے، چاند تو اس طرف ہوتا ہے نا بھائی، لیکن کب چاند ہوئے، میں کب نکلوں۔ ایمان والے کو مسجد ایسی لگتی ہے جیسے کو مچھلی کو پانی لگتا ہے، ایمان والے کو مسجد میں لذت آتی ہے۔ اور ہو سکے تو عید کی رات جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے وہ بھی مسجد کے اندر گزارے اعتکاف کرنے والے ساتھی، کیونکہ انعام کی رات ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے شیطان آ جاتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف 10 منٹ میں اس کی نورانیت کو شیطان ختم کر لیتا ہے، اور شیطان چونکہ پورا مہینہ قید ہو کے چھوٹتا ہے تو تگڑا ہو جاتا ہے اور انسانوں کی اعمال کو برباد کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اسے میرے بھائیوں، میں اور ہم سب مل کر رمضان کے مبارک مہینے کی ہم قدر کریں۔ 18واں روزہ آ چکا، آئندہ جمعہ کو 25واں رمضان آ جائے گی، رمضان ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ایسا بھی ہوگا جنہوں نے قرآن کریم کو کھولا بھی نہیں ہوگا، ایک قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کم سے کم رمضان میں ایک قرآن پاک تو ضرور پڑھے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جو رمضان میں ایک قرآن کریم کو ختم نہ کر سکا وہ 11 مہینوں میں کبھی قرآن کریم کو کبھی ایک مرتبہ بھی ختم نہیں کر سکے گا۔ رمضان جیسا گزرے گا ویسے 11 مہینے گزرے گے۔ ہماری سیدہ سکینہ مسجد کے اندر بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو، ہمارے امام صاحب کے پاس اگر آپ نام لکھا دیں، انشاءاللہ الفضل میں بھی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر بھی اعتکاف میں بیٹھے۔ ایسا نہ ہو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے والا کوئی نہ ہو اور اب دوسری مسجد میں چلے جاوے۔ اس مسجد کے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگر کوئی انسان بھی مسجد میں اعتکاف کرنے والا نہیں بیٹھا تو تاریک سنت کا گناہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کا بیٹھنا یہ سنت کفایہ ہے، اس لیے اپنی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ پر کچھ جگہ پر سہولتیں ہیں تو وہاں ہم چلے گئے، کچھ جگہ پر سہولتیں نہیں ہوتی، حالانکہ اپنی پڑوس کے اپنی محلے کی مسجد ہے تو ہم اپنے محلے کی مسجد میں کوئی بیٹھنے والا نہیں، کیونکہ گھر سے روزانہ ٹفن لانا پڑتا ہے، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اعتکاف میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہے جو بتانا نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی انسان کو گھر میں کوئی ٹفن لانے والا بھی نہ ہو تو انسان اعتکاف کی حالت میں گھر پر کھانا بھی کھانے جا سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں گھر پر کھانے جاوے جس وقت میں گھر میں کھانا تیار ہو، آپ کو معلوم ہے کھانا تیار، وہاں جا کر آپ کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہیں 5 منٹ 10 منٹ تو پھر اعتکاف ٹوٹے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا تیار ہے۔ ایسی کوئی مجبوری ہو کہ کوئی کھانے لانے والا نہیں یا مسجد میں کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، گھر سے کوئی بچہ کھانا لانے والا نہیں، تو ایسی مجبوری میں معتکف اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر پر جا کر کھانا بھی کھا سکتا ہے، اسے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو آنے والے مبارک عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو رمضان ہمارا گزر گیا، جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، پروردگار عالم ہم کو معاف فرماوے۔ آگے جتنا وقت باقی ہے ان باقی وقتوں کو وصولی کرنے کے اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔